بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفی الیمانی البخاری رحمهم اللہ تعالی. اللہم انفعنا بعلومه وعلومهم آمین یا رب العالمین. انہ قال باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. حضرات علماء کرام اور عزیز طالبات، جامعہ رحمانیہ للبنات نانکا گندیوڑا میں آج کا یہ مبارک پروگرام اور عظیم الشان اجلاس اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ آج یہاں بخاری شریف کا آغاز ہو رہا ہے، بخاری شریف کا افتتاحی درس ہو رہا ہے. بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس کے لیے حضرت مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب جو اس ادارے کے ناظم ہیں اور جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکے کے بھی ناظم ہیں، اسی طریقے سے انجمن حمایت اسلام کے صدر ہیں، انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں اس مبارک موقع کے لیے حاضر ہونا اپنی خدمت سمجھا. یہ بخاری شریف کتاب اللہ کے بعد سب سے اہم کتاب ہے. شیخ تقی الدین ابن الصلاح کا کہنا یہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح للبخاری، کہ کتاب اللہ کے بعد کتابوں میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. اس بخاری شریف کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد ابن اسماعیل ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم اور ان کے پردادا کا نام مغیرہ ہے اور ان سے اوپر کے دادا کا نام بردزبہ تھا، انہوں نے یہ کتاب بہت ہی ریاضتوں کے ساتھ اور بڑے مجاہدوں کے ساتھ لکھی ہے. 16 سال میں یہ کتاب لکھی گئی اور اس عظیم اور بڑی مدت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ مسلسل ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم لوگ ایک سبق کے لیے بلکہ پوری کتاب پڑھنے کے لیے بھی ایک مرتبہ غسل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، نئے کپڑے پہننے کا اہتمام نہیں کرتے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کے لیے غسل بھی فرمایا اور 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ ان کی مقبولیت کا راز ہے. بخاری شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے، دنیا میں اتنی مقبولیت کسی اور کتاب کو نہیں ملی. سب سے زیادہ مقبول کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے قرآن کریم کے بعد تو وہ بخاری شریف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک موقع پر اپنی کتاب فرمایا. حضرت ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ فرمایا کہ کب تک تم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھاتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھاؤ گے؟ تو حضرت ابو زید مروزی نے فرمایا حضرت مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ کی کتاب کون سی ہے، آپ فرمائیں، آپ بتلائیں کہ آپ کی کتاب کون سی ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا کہ میری کتاب وہ ہے جس کو محمد ابن اسماعیل بخاری نے لکھا ہے۔ تو یہ بخاری شریف، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے، وہ اس کی ایک مقبولیت کی علامت اور اس کی پہچان ہے۔ تو یہ عظیم الشان کتاب آج اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے آغاز کو قبول فرمائے اور خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ آپ تمام طالبات کو اس حدیث کا اور اس کتاب کا مکمل سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا، کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، ہر عظیم الشان کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا گیا تو وہ ناقص رہتا ہے، دم بریدہ رہتا ہے۔ یہ حدیث شریف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک شاہی مہر کے طور پر دی گئی ہے۔ ہر اچھے کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اس سے کام مقبول ہو جاتا ہے اور ناقص ہونے سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ جس طرح مہر لگا دی جاتی ہے، کسی کام کے اختتام پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ کام محفوظ ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھ دی جائے تو وہ کام بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ مگر دوسری احادیث میں جس طرح بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم ہے، ایسے ہی الحمدللہ سے بھی شروع کرنے کا حکم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں نہیں کیا، الحمدللہ کو کیوں ترک کر دیا؟ تو اس کا جواب حضرات محدثین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں سلف صالحین کے یہاں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان احادیث پر کتابتاً عمل نہیں کرتے بلکہ لفظاً عمل کرتے ہیں، یعنی ان کو زبان سے بول لیا کرتے تھے، کتابت میں نہیں لکھا کرتے تھے۔ خود حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر درود شریف زبان سے پڑھتے تھے، لکھتے نہیں تھے۔ تو اس کا ہی اتباع کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی ہے اور الحمدللہ زبان سے کہہ لیا ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ بھی حضرات محدثین نے لکھی ہے کہ اصل میں وہ جو حمد والی روایتیں ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اپنی شرائط کے مطابق اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی حدیثیں بخاری شریف میں انہوں نے لکھنے کا پروگرام بنایا تھا، اس لیے ابتدا میں بھی ان احادیث پر عمل کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر عمل کر لیا، یہ ان کے شرط کے مطابق حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حمد بھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، رحمان اور رحیم یہ صفات ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو بات زیادہ طویل نہیں کرنی ہے، نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بہت جامع اور بہت مفصل کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ کیسے وحی کا آغاز ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح وحی بھیجی گئی اور کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کیا اس کی تاریخ ہے، تو اس کو پورے طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں بیان فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے فرمایا، اور دوسرے ائمہ نے، اصحاب ستہ نے تو اپنی کتابوں کا آغاز کسی نے کتاب الطہارت سے کیا، امام ابن ماجہ نے اتباع سنت سے کیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد کی اہمیت سے کیا، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے فرمایا ہے۔ لیکن کتاب الایمان سے پہلے بھی وحی کا بیان فرمایا، وہ اس واسطے فرمایا کہ ایمان وحی کے ذریعے ملتا ہے، اور قرآن اور اسی طریقے سے ایمان وہی معتبر ہے جو وحی کے ذریعے حاصل ہوا ہو، اس لیے وحی تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو بیان کرنے سے پہلے
वही का बयान फरमाया ताकि मालूम हो जाए कि तमाम उलूम अगर हमें मोतबर तरीक़े से हासिल करने हैं तो उसकी बुनियाद और उसका ज़रिया वही है। ये वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आई और वही दूसरे तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी आई। इसलिए फरमाया कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कैसे आगाज़ हुआ है वही का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। व क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ वजल, और अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद ग्रामी भी बाब के साथ जोड़ा जा रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत है कि जब वो कोई बाब मुनक़िद करते हैं, कोई तर्जमा मुनक़िद करते हैं, तो उसके इस्तिदलाल में आयात क़ुरआनी को भी पेश करते हैं। तो आयत पेश की, इन्ना अवहैना इलैका कमा अवहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदी, कि हमने आपकी तरफ वही की है जैसा कि हमने वही की थी हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब और उनके बाद नबियों की जानिब। इस आयत करीमा से ये पता चला कि वही, जिस वही का यहाँ आगाज़ किया जा रहा है और जिस वही का यहाँ बयान किया जा रहा है वो वही है जो दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास भेजी गई और जिसके ज़रिए अहकाम शरिया और नुसूस शरिया अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अंबिया किराम के ज़रिए अंबिया किराम की तरफ भेजी गई हैं। वो तमाम अहकामात शरिया और तकालीफ़ शरिया इन्हीं वही के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुँचे और दूसरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास भी पहुँचे। नहीं तो वही का एक तरीक़ा ये भी होता है कि दिल में इल्हाम कर दिया जाता है या इसी तरीक़े से किसी को कोई बात समझा दी जाती है, तो यहाँ हर किस्म की वही मुराद नहीं है। जैसा कि शहद की मक्खी को अल्लाह तबारक व तआला ने वही कर दी, यानी उसकी फितरत में ये बात डाल दी, इन वाउहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून, कि हज़रत हक़ जल्ल मज़दहू ने शहद की मक्खी को ये इल्क़ा कर दिया कि तुम पहाड़ों में जाओ और वहाँ घर बनाओ और इसी तरीक़े से दरख्तों के ऊपर अपने घर बनाओ और फूलों से रस चूस कर आओ और इससे शहद बनाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी फितरत में डाल दिया। तो इस किस्म की वही यहाँ मुराद नहीं है। या जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा को वही की थी, वावहैना इला उम्म मूसा अन अर्दिई, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को हमने वही की और उनके दिल में ये बात डाल दी कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाती रहो। तो वो वही यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि ये वही वो वही है जो तकालीफ़ शरिया और अहकाम शरिया को भेजने के लिए होती है। और इन्हीं अहकाम शरिया को भेजने के लिए वो वही हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी आई और इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए हैं सब को ही ये वही की गई है। इन्ना अवहैना इलैका, हमने आपकी तरफ वही की जैसा कि हमने वही की हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और उनके बाद तमाम नबियों को। यहाँ एक शुबा ये होता है, एक सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले नबी हैं, तो उनका ज़िक्र यहाँ क्यों नहीं किया गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तो वही भेजी गई होगी और इसके बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हुए हैं, उनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हुए हैं, उनको भी तो वही की गई होगी। तो इसके जवाब में हज़रत मुफस्सिरीन ने लिखा कि असल में मुकल्लफ़ात शरिया तकालीफ़ शरिया का नुज़ूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही जारी हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले इंसान हैं, उस वक्त तक इतने ज़्यादा अहकाम नहीं थे, बस उनको तो बुनियादी बातें जन्नत में रहने की बातें और इसी तरीक़े से कपड़े बुनने की बातें, मकानात बनाने की बातें सिखाई गई थी और छोटी छोटी चीज़ों के अहकाम और उनके तरीक़े उनको बतलाए गए थे। बाकी मुस्तकिल तकल्लुफ़ात और तकालीफ़ शरिया का बयान हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ही आना शुरू हुआ है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि असल में हर दौर का हर ज़माने का एक सिलसिला हुआ करता है। जिस तरीक़े से बच्चे का इंसान का एक बचपन है, फिर उसका एक शबाब है, फिर उसका एक बुढ़ापा है, इसी तरीक़े से शरीयत का भी एक बचपन है और उसका फिर एक शबाब है और फिर उसका एक बुढ़ापा है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर है वो दौर बचपन है। बचपन में ज़्यादा बड़े अहकाम नहीं दिए जाते, सिर्फ छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं।
اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی گئی، مکانات بنانے سکھائے گئے، اور اسی طریقے سے کپڑے بننے سکھائے گئے، سطر کے چھپانے کے طریقے سکھائے گئے، یہ تمام باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو وہ شباب کا دور تھا، شریعت کا شباب شروع ہوا اور دنیا بڑھتی چلی گئی، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روشناس کرانا تھا اور سب کو اللہ کے احکام کی تابع داری کرانا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہی جس کے ذریعے احکام شرعیہ کو بھیجنا تھا وہ وہی یہاں بھیجنی شروع کی، اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی وہ وہی بھیجی، اور پھر آخر خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وحی آئی ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وحی کا لفظ وحی کے سلسلے میں آیت لا کر کے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی وحی آئی ہے جو دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی آئی تھی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ شباب کا زمانہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اب شیخوخت کا زمانہ ہے، یعنی آخری زمانہ ہے۔ اس آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع وحی بھیجی گئی ہے جس کا وجود قیامت تک رہے گا، اور وہ قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، اس آیت سے استدلال بھی کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وحی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور احکام شرعیہ کے اعتبار سے وحی کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا اختتام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوا۔ اور اسی آیت سے یہ بھی ثابت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی تابع داری کرنی چاہیے۔ اگر ان کی اتباع نہیں کی گئی تو اشارہ کیا گیا آیت کریمہ میں کہ جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی اتباع نہیں کی تو ان کو عذاب الہی میں گرفتار کیا گیا، ایسے ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی امت نے نہ کی تو ان کے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، اس سے ڈرایا گیا ہے اس آیت کو لا کر کے۔ آگے حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی۔ حدیث کو شروع کرنے کے لیے وَبِهِ قَالَ پڑھنا پڑتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ جب سبق شروع کیا جائے تو وہ خطبہ پڑھا جائے جو میں نے شروع میں پڑھا، جس میں وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنَّا إِلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ الْهُمَامِ الحافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی الیمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ یہ پورا خطبہ اور پورا سلسلہ پڑھا جاتا ہے۔ عبارت شروع کرنے سے پہلے یعنی سبق کے شروع میں یہ پڑھ لیا جائے، اور پھر ہر حدیث پر وَبِهِ قَالَ پڑھ دیا جائے، یہی کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہماری بچی نے پڑھا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيدی، کہ اسی سند سے جو امام بخاری کی سند ہے اس سند سے ہمیں حدیث بیان کی ہے، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے حضرت حمیدی نے۔ حمیدی کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ میں سے حضرت حمیدی کی سند کو اور حمیدی کی حدیث کو سب سے پہلے اس واسطے شروع کیا ہے تاکہ ابتدا حمد سے ہو جائے، اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے جو کلمتان حبیبتان والی حدیث ہے، اس حدیث کو احمد ابن اشکاب سے شروع کیا ہے۔ اس کے راوی اور اس کے پہلے استاد ہیں احمد ابن اشکاب، وہ بھی حمد سے مشتق ہے، تو اختتام بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمد سے فرمایا ہے۔ تو حدثنا الحمیدی، حمیدی سے روایت کرنے کی وجہ یہی ہے، نہیں تو اور بہت سے اساتذہ ہیں ان کی روایتیں یہاں لائی جا سکتی تھی، مگر حمیدی کو لانے سے منشا ایک تو یہی ہے تاکہ کتاب حمد سے شروع ہو جائے، اور پھر ابتدا سے اختتام تک اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہوتی رہے، اور پھر یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ جتنا کام آگے آ رہا ہے بخاری شریف کے اخیر تک 30 کے 30 پارے، یہ سارا کام محمود ہی محمود ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات قابل تعریف ہے۔ قال حدثنا سفیان، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان ابن عیینہ نے، یہ بھی تابعی ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی
یحییٰ ابن سعید الانصاری نے پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی محمد ابن ابراہیم التیمی نے، وہ فرماتے ہیں انہو سمع علقمہ ابن وقاص، کہ انہوں نے سنا حضرت علقمہ ابن وقاص اللیثی سے۔ یہ محمد ابن ابراہیم تیمی اور یحییٰ ابن سعید الانصاری اور علقمہ ابن ابی وقاص اللیثی یہ سب تابعین ہیں، تو مسلسل تابعین والی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث تابعین والی روایت سے پیش کی ہے۔ یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر ابن الخطاب سے سنا منبر پر کہتے ہوئے، وہ فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صرف یہی ایک صحابی ہیں، اس لیے یہ روایت ایک آدمی سے مروی ہے، گویا اس روایت میں تفرد ہے اور اس روایت میں غربت ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز حدیث غریب سے کیا ہے، اور آخری جو حدیث شریف ہے اس میں بھی غربت ہے، تو یہ بتایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، کہ میں اپنی کتاب کو غریب حدیث سے شروع کر رہا ہوں تاکہ اسلام کی ابتدا کا ظہور ہو جائے۔ اسلام کی ابتدا غرابت سے ہوئی ہے، اجنبیت سے ہوئی ہے، اس حال میں ہوئی ہے کہ کوئی اسلام کو پہچانتا نہیں تھا، اور پھر اختتام بھی غربت پر ہونا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمارا حشر غریبوں کے ساتھ ہو۔ اللہم اجعلنی مسکینا واحشرنی مسکینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ مجھے مسکین بنا اور مسکینوں ہی کے ساتھ مجھے اٹھا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت نقطہ پرواز ہیں اور بڑے چھوٹے چھوٹے نقطے کی بنیاد پر اپنی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے تمام راویوں میں مستقل ایک راوی ہیں جنہوں نے یہ روایت پیش کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہے۔ جتنے بھی عمل ہیں چاہے وہ چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو، ان تمام کا مدار اور ان تمام کا اعتبار نیت سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی بڑا عمل ہے اور اس کے لیے نیت اچھی نہیں ہے تو وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اور اس عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چھوٹا بھی عمل ہے اور اس کے لیے آدمی نے اچھی نیت کر رکھی ہے تو نیت کی وجہ سے اس عمل پر اجر و ثواب ملے گا۔ چنانچہ جنگ احد میں ایک صحابی ہیں، ایک آدمی ہے حضرت قزمان ان کا نام ہے، انہوں نے جنگ احد میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ حضرات صحابہ کو رشک ہونے لگا اور یہ سوچنے لگے کہ جتنی بہادری اس نے کی ہے اتنی بہادری کے ساتھ صحابہ میں سے کوئی نہیں لڑا۔ تو سب نے یہ پروانہ دینا شروع کر دیا اور جتلانا شروع کر دیا کہ یہ تو جنتی ہے، اس جیسا ہمیں بھی بننا چاہیے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا انہو من النار، وہ تو دوزخ میں ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کیا گیا تو فرمایا کہ اس نے دین کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے بلکہ اپنی برادری کے لیے جنگ لڑی ہے اور قومی حمیت کے لیے جنگ لڑی ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اس نے جنگ نہیں لڑی۔ اور عمل جنگ کا اور جہاد کا وہی معتبر ہوگا جو دین کی سربلندی کے لیے کیا گیا ہو۔ اس لیے حدیث شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو اسی کا ثواب ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس نے ثواب کی نیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے نیت کی ہے تو اللہ کی رضا ملے گی۔ لیکن اگر اس نے دنیا کے لیے کوئی کام کیا ہے تو دنیا اسے مل جائے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی کھیتی کو چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا ہی کے لیے کام کرتے ہیں
تو دنیا ان کو دے دی جاتی ہے، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے عمل میں کیا نیت ہے، اللہ کی رضا کی نیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت ہے، تو کیا نیت ہے؟ انما لامرئ ما نویٰ، آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ اس زمانے میں ہجرت ایک بڑا عمل تھا، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ایک بڑا عمل تھا، تو اتنے بڑے عمل کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر وہ عمل بھی دنیا کے لیے کیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بس دنیا کا فائدہ اس کو مل جائے گا۔ چنانچہ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت ایک دنیا کمانے کے لیے ہوئی ہو، او الی امرأۃ، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی ہو، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس کو وہی مل جائے گا، لیکن ثواب کی اس نے نیت نہیں کی، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے نیت نہیں کی، اس لیے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث شریف پیش کی ہے کیف کان بدء الوحی کے تحت۔ بخاری شریف میں ترجمۃ الباب سے مطابقت انتہائی اہم مسئلہ ہے، یعنی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ کیا منعقد کیا تھا اور اس کی دلیل میں حدیث شریف پیش کی ہے، تو اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے اور کیا مطابقت ہے، کیا مناسبت ہے۔ یہاں جو روایت اعمال والی پیش کی گئی ہے اس میں کہیں بھی وحی کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے بہت مشکل سے سمجھانا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو عمل کا بیان ہے اور دوسرے ہجرت کا بیان ہے۔ ہجرت کے معنی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا، اور ہجرت کے معنی معصیت کو چھوڑنا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، کہ مہاجر آدمی وہ ہوا کرتا ہے جو چھوڑ دے اللہ کی منہیات کو، یعنی اللہ کی منع کردہ باتوں سے آدمی بچ جائے، وہ بھی مہاجر ہے۔ تو ہجرت کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چلے جانا۔ تو ہجرتیں دو ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے سے پہلے ایک ہجرت فرمائی، یعنی اپنے مکان سے لے کر کے غار حرا کی طرف آپ تشریف لے گئے، آپ وہاں چلے گئے، یہ ہجرت ہوئی ہے۔ اور ایک ہجرت ہوئی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، جو مشہور ہجرت ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت والی حدیث بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل میں جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان سے لے کر غار حرا تک فرمائی تھی، اور جہاں 6 مہینے تک آپ کا قیام رہا اور وہیں آپ کھایا پیا کرتے تھے، عبادتیں اور ریاضتیں کیا کرتے تھے، وہی ہجرت ابتدائے وحی کا ذریعہ بنی ہے، وہی ہجرت ابتدائے وحی کا ذریعہ بنی ہے۔ تو بخاری کا باب تھا بدء الوحی، تو بدایت وحی کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ ہجرت بھی بدایت وحی کا ذریعہ بنی ہے۔ مگر کون سی ہجرت بدایت وحی کا ذریعہ بنی؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی طرف فرمائی ہے۔ پھر ایک دوسری بات ہوتی ہے، ایک تو ہے وحی کی ابتدا اور ایک ہے وحی کا فروغ اور وحی کا ظہور۔ تو وحی کا ظہور اور وحی کا فروغ جو ہوا ہے وہ ہجرت دوسری ہجرت سے ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما لی، تو پھر وحی کا ظہور اور وحی کا اعلان ہوا۔ تو وحی کی ابتدا بھی اس سے معلوم ہوئی اور وحی کا ظہور اور فروغ بھی اس سے معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمل والی حدیث پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا ایک تو اول حصہ ہے اور ایک اس کا آخری حصہ ہوا کرتا ہے، یعنی ایک تو اعمال کا ورود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا مکلف بنایا جاتا ہے، جیسے کہ کہا گیا بھئی نماز پڑھو، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے عمل کا حکم دیا ہے، یہ من جانب اللہ ورود ہے، من جانب اللہ ورود ہے، بغیر حکم کے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ جس عمل کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہی عمل ہم کریں گے۔ تو ایک تو ورود من اللہ ہے، اور پھر جب بندے کو مکلف کر دیا گیا تو پھر بندہ اس کو کرے گا، اس کو کہیں گے صدور من المکلف، یعنی مکلف بندے سے اس کا صدور ہوا۔ تو ورود من اللہ
اور صدور من المکلف، صدور من العبد، ورود من اللہ ابتدا ہے، اور صدور من العبد یہ اس کی انتہا ہے۔ تو ابتدا جو ہوئی ہے وہ تو وحی سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو اعمال کی ابتدا ہوئی، اعمال کا ہمیں حکم ملا، تو یہ ورود من اللہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے پھر صدور من العبد یعنی بندے سے اس کا صدور ہوگا، تو بندے سے اس کا صدور ہوگا تو اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے۔ اگر بغیر نیت کے نماز پڑھ لی تو اعتبار نہیں، بغیر نیت کے اگر دوسرے زکوٰۃ دے دی تو اعتبار نہیں، بغیر نیت سے اگر حج کر لیا تو اعتبار نہیں، تو بغیر نیت کے اگر روزہ رکھ لیا تو اعتبار نہیں۔ تو صدور من العبد یہ نیت سے ہوا کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ باندھا تھا بدء الوحی، وحی کا ابتدا، تو اعمال کی ابتدا بھی وحی سے ہوتی ہے، اعمال کی ابتدا بھی وحی سے ہوتی ہے۔ اور پھر نیت والی حدیث پیش کر دی کہ اعمال کا جو صدور ہوگا وہ نیت سے ہوگا، بغیر نیت کے عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مناسبتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث شریف پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام کام اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نیت والی حدیث سب سے پہلے اس واسطے بھی پیش کر دی ہے کہ یہ تمام کام جو میں عظیم الشان کام انجام دے رہا ہوں، میں بھی اپنی نیت درست کر رہا ہوں، پڑھنے والے بھی اپنی نیت درست کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور صحیح طریقے سے اعمال کو انجام دینے کی توفیق دے، اخلاص کامل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔